الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا راشدین اللہم اجعلنا راشدین اللہم الہمنا رشدا اللہم الہمنا رشدا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا یا اللہ تمہارے دلوں کے اندر جتنے شرور ہیں، جتنے کینے ہیں، بغض ہے، اللہ ان سب کو دور کر دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سینے ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ اللہ دلوں کے اندر جو میل کچیل ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے ان بابرکت دنوں کے ساتھ، اپنی ان بابرکت راتوں کے طفیل اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اوپر چھائی ساری غلاستوں کو دور کر دے۔ اللہ سینے مانچ دے، اللہ سینے دھو دے، اللہ سارے سینے دھو کے پاک صاف کر دے میرے پروردگار۔ اس دل کے اندر تیرے سوا کوئی نہ ہو میرے اللہ پاک پروردگار۔ یہ ہاتھ اٹھیں تو تیری رضا کے لیے، یہ پاؤں اٹھیں تو تیری رضا کے لیے، یہ زبان کھلے تو تیری رضا کے لیے۔ اللہ یہ کان وہ سنے جو تو سنانا چاہے۔ پروردگار ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا۔ کل ہماری سورہ فیل ہو گئی تھی، اب آج ہماری سورہ قریش شروع ہو رہی ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ پچھلی سورت کا آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ یہ لوگ جو تھے نا، یہ قریش مکہ جو تھے، یہ شام کے ملک کے اندر سردی ہوتی تھی نا، تو یہ گرمیوں کا سفر جو ہے وہ شام کے ملک کا کرتے تھے، اور یمن کا علاقہ چونکہ گرم ہوتا تھا لہٰذا سردی کا سفر جو ہے وہ سردی کا سفر یمن کا ان کا ہوتا تھا۔ تو یہ جو ابراہہ تھا وہ بھی یمن سے نکلا تھا نا، تو اس کی کعبہ کو گرانے کے لیے جو نکلا تھا، تو اس کی وفات کے بعد نا ان قریشیوں کا رتبہ اور اس گھر کی شان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت بڑھا دی۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ یہ سال میں جو 2 سفر یہ لوگ کرتے تھے نا، اللہ نے ان کی یہ جو تھی نا، جو ابرہہ تھا، اللہ نے اس کی تدبیر کو تو خاک میں ملا دیا، اور اپنے گھر کی شان جو ہے وہ اللہ نے بلند کر دی، اور ان کا جو ہے وہ سفر آنا جانا جو تھا نا، یہ جو سفر کرتے تھے اللہ نے ان کا آسان بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کی کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ رات کو سکون سے سو سکتے تھے، لیکن کوئی قافلہ ایسا نہیں تھا جو امن سے سفر کر سکے، لیکن قریش مکہ محفوظ تھے کیونکہ وہ حرم کے متولی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا نا، اتنی نعمتیں دے کر اللہ نے تم سے ڈیمانڈ کیا رکھی؟ صرف ایک، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس گھر کی عبادت نہیں کرنی۔ کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اللہ کی کہہ لو کہ ایک مخصوص نشانی ضرور ہے، لیکن ہم نے رب کعبہ کو پوجنا ہے، رب کعبہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ اللہ جس نے جب یہ یہاں پر مکے کے اندر قحط پڑا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تو وہ ذات جس نے آپ کو بھوک کے اندر قحط کو دور کیا، اور بھوک کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کے شر سے جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ سورۃ ماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو اور روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر اکساتا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی بات کیا بتائی کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو سستی اور کاہلی کی نماز ادا کرتا ہے اس کی بھی نماز جو ہے وہ غفلت والی، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے جو کیسے پیدا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز، ہر نماز جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہو نا، آپ اس کو اپنی آخری نماز سمجھو۔ آپ یہ سمجھو کہ شاید اس کے بعد مجھے اللہ کے آگے جھکنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ کے دل کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، اور پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میری شاید یہی میری نماز جو ہے وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور شاید یہی میری آخری نماز ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت سجدے کا حکم ہوگا تو شاید اسی نماز کی بدولت جو ہے وہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گی، تو اس وقت پھر آپ کی نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع اور خضوع آٹومیٹکلی پیدا ہوگا۔ اللہ زینہ ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں، کہ نماز آپ نے اکیلے میں پڑھنی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹھونگے مارنے ہیں، جب آپ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، بار بار آپ سے میں نماز کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ قرآن پاک کے اندر 700 بار نماز کا ذکر آیا کہ نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد نا سب سے پہلی جو جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے نا، جس شک کے اوپر، وہ کیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اور نماز کے بارے میں آپ نے کتنی حدیثیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہوں گی کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورتیں پسند ہیں لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واحد ذریعہ، کہ جس وقت آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو اس وقت آپ نماز کی حالت میں آتے ہو، اور جس وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی باتیں سنیں تو اس وقت آپ جو ہو نا، اس وقت آپ کلام پاک پڑھتے ہو۔ تو یہ بات بتائی گئی، اور خرابی ان لوگوں کے لیے بتائی گئی کہ جو برتنے کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی نہیں دیتے۔ تو ایک تو دکھاوے کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ بندے کے اعمال جو ہے وہ جو دکھاوے کے اعمال تھے وہ ریت کے ذروں کی شکل میں جو ہے وہ اللہ ان کو دکھائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 10 سال جو ہیں وہ اس نے نمازیں پڑھی، اور پہلی صف کے اندر، تو کیا اس کی نماز اس کے کام آئی؟ تو اپنی نمازوں کو سنوار لیں۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے تو اپنی نمازوں کو جو ہے وہ ان کو سنوار لیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں، آخر میں کیا بتایا کہ معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اب 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ایک آگ، اگر کسی کے گھر کا چولہا بند ہو گیا، جیسے آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور سہولت موجود ہے، تو اگر کسی کو مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آپ کا چولہا استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو نہ روکیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ پانی کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے نہیں روکنا۔ آپ نے ایک جنگ کا قصہ سنا ہوگا کہ اس جنگ کے اندر صحابی جو تھے وہ ایک کے پاس جب زخموں سے چور تھے، تو جب ایک کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کے کوئی بھی خاتون آتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میرے سے پہلے اس کو پانی پلاؤ، کہ وہ زیادہ مستحق ہے، وہ اگلے کے کر دیتا، اور یہ وہ پیچھے والے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ اسی پیاسی حالت کے اندر جو ہے وہ وفات ہو جاتی تھی۔ تو پانی کے ایک نے آپ نے پانی کا انکار نہیں کرنا، اور ایک نمک ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے ثابت ہے۔ اگلی ہماری صورت ہے سورہ کوثر۔ اب آپ کو تھوڑا سا اس کا مفہوم بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو کافروں نے اس دن جو ہے وہ اس دن کو جشن کی طرح منایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ ابو لہب جو تھا وہ اس کے اندر پیش تھا، کیونکہ اسے اپنے 12 بیٹوں کے اوپر بڑا مان تھا جو اس کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔
اور حوض کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تجھے آخرت کی دولت عطا کی، میدان محشر میں ہر ایک کو اس کی تما ہوگی، یعنی اس نہر کوثر کی ہر کوئی جو ہے وہ اس سے پانی پینا چاہے گا، اور یہی کافر لوگ ایک بوند پانی کے لیے جو ہے اس وقت ترس رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی امت اس حوض کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس حوض کو ستاروں کی طرح ڈھانپ لے گی۔ اور آپ کو یہی پتہ ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آڑ بھی آ جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ بدعات کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہر دکھائی گئی، اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ نکلتی ہے، اور محشر میں یہ جو ہے وہ پھر نالوں کے ذریعے حوض، اس کا پانی جو ہے نا پھر نالوں کے ذریعے حوض کے اندر گرتا ہے۔ لال اور موتی اس کے کناروں پر لگے ہوئے ہیں جن پر پانی گرتا ہے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور بندے کی پیاس کے مطابق اسے پیالے کے اندر پانی ملے گا، اور جو ایک مرتبہ وہ پانی پیے گا دوبارہ 50,000 سال کے اس دن کے اندر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں آب کوثر پلا دینا، اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن جو ہے وہی جڑ کٹا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان جو ہے وہ کتنی بڑھائی کہ اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب ہم بیٹھ کے اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ درود نہیں پڑھتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری نماز ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی باری آتی ہے، درود و سلام بھیجنے کی باری آتی ہے، اس وقت ہم دیکھو کیسے آرام کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اذان کے لیے، اذان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا، تو جو کہتے تھے کہ نبی جو ہے وہ جڑ کٹا ہو گیا، دیکھو میرے نبی کی شان جو ہے وہ کتنی اللہ رب العزت نے بڑھائی کہ اس وقت تک جنت کے اندر کوئی اور نہیں جائے گا جب تک میرا نبی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کی چابی میرے نبی کے پاس، اس وقت تک کوئی امت جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گی جب تک امت محمدیہ جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کا امتی بنا دے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کل ہم اس حالت میں اٹھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنے۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان ہو گیا، یعنی قوم سے جدا ہونے کا بیان، کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں نا، تمہارے معبودوں میں وہ صفات نہیں ہیں۔ میرا اللہ جو ہے وہ تمہارے خداؤں سے مختلف ہے۔ میرا رب رب العالمین ہے، رب اسرائیل نہیں ہے۔ میرا رب میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ فیصلہ کن سورت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا سمجھا کر ان کو تھک گئے نا اور وہ مان رہی تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری کہ تمہارے لیے تمہاری راہ اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی راہ، کہ یہ جو کچھ کریں گے یہ اپنے کیے کا جو ہے وہ بال چکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، اور بتا دیا گیا کہ اب کیا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ مسلمان کافر کا وارث ہے اور نہ کافر مسلمان کا، ان کے لیے ان کا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ وہ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے رہنے دو۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے یہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا نا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم جو ہے وہ آپ کی عبادت کریں گے، تو یہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔
فتح سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ فتح اور کوئی بھی فتح نہیں، بلکہ وہ فیصلہ کن فتح اس سے مراد ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت جو ہے وہ اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے، اور عرب میں اللہ رب العزت نے اس دین کو جو غالب کرنا تھا، اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کر دیا۔ اس صورت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے، اور قرآن پاک کی یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی مکمل صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں اتری تھی۔ آپ آپ سے عرب کے سارے قبیلے جو تھے نا، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی قوم کے اوپر غالب آ جائیں گے اور مکہ معظمہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا بھی شک جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ جب خدا نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مکہ فتح کروا دیا تو یہ سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور فتح مکہ کے 2 سال ہی نہ گزرے تھے کہ پورا عرب جو ہے وہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو قرآن کا فہم عطا کرے۔ آپ کے جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس صورت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ وہ کام جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، دین اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب کام اگلا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اور اس کے بعد جو ہے وستغفروا، کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو جو ہے وہ ہدایت ہو رہی کہ اپنی اللہ رب العزت سے بخشش مانگو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور جو ہے وہ مہربان اللہ ہمارے گناہوں کی توبہ ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیں پکڑتا نہیں ہے، پروردگار ہمیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ہم راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دینا، اللہ مرنے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا عمل کروا لینا کہ اللہ جو تیری بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول ہو جائے، جو ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو جو ہے وہ اللہ کھا جائے۔ اللہ مرنے سے پہلے کوئی ایسی ایک نیکی کروا لینا پروردگار جو سارے گناہوں کے اوپر بھاری پڑ جائے۔ اللہ رب العزت وہ نیکی اتنی تجھے پسند آئے کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کے اوپر تو اپنی رحمت کی قلم پھیر دے اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ جتنی زندگی گزار چکے، اللہ گناہوں سے بری ہوئی، اللہ اس زندگی کے اوپر جو ہے وہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ اس ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ رب العزت جو آئندہ زندگی آپ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ اسے اپنی اطاعت والی بنا دے، اپنی رضا والی بنا دے، اللہ اپنے آگے جھکنے والی بنا دے۔ تبت، اب ہماری سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا نا کہ یہ جڑ کٹا ہو گیا، تو اس کی اولاد اس کی زندگی کے اندر جو فوت ہوئی نا، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا بتایا گیا کہ اللہ نے تیرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ کام آیا اس کے جو کچھ اس نے مال جمع کیا ہوا تھا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن کے اندر جو ہے وہ مونج کی رسی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے کے اندر ان کی یہ جو چچی تھی یہ رکاوٹ بنا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے جن جھاڑیوں اور کانٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اٹھا کے لایا کرتی تھی، یہی کانٹے اس کی آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے سزا بنا دی کہ اللہ نے انہی کانٹوں کی رسی کا ہار بنا کر اس کی گردن کے اندر ڈال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ سونے کا ہے، اللہ پیتل کا ہے، اللہ چاندی کا ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں؟ توحید کی یہ پہلی صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان جو ہے وہ خود کروائی
کہ کائنات کے اس بادشاہ جیسا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کھڑے تھے کہ ابو ذر آتے ہوئے نظر آئے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اب آپ بات کو غور سے سنیے گا، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ میں پھر سے دہراتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، وہ آپ کے پاس کھڑے تھے، تو اس وقت ابو ذر غفاری جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو آتے ہوئے نظر آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا میں تو کیا، آسمان کے تمام فرشتے انہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کے دو عملوں کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں اور اس کے فرشتوں کے ہاں بہت مقبول ہیں۔ ان کے اندر صفات کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ یہ عاجزی بہت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص کو یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی کہ اس کی کتنی قدر اور کتنی ویلیو ہے؟ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرے نا، تو 11 مرتبہ جو ہے وہ اس صورت کو پڑھ لیا کریں۔ یہ انشاءاللہ ان مردوں کے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ اس کو بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور میرے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو رات کو ایک تسبیح سیدھی طرف کروٹ لے کے اس کی پڑھے گا، اللہ اسے بائیں ہاتھ کے عذاب سے بچا کر دائیں طرف جو ہے وہ دائیں طرف والی جنت کے اندر ڈال دے گا۔ توحید باری تعالیٰ پر ایک جامعہ لیکن ایک مختصر صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ اس کے قرآن پاک سارے کے آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ نے 3 حصے بنائے۔ ایک حصے میں آخرت کا جو ہے وہ اس کا آخرت کا اور وحدانیت کی جو ہے وہ پہلے 10 سپارے جو ہیں ان کے اندر صرف اور صرف جو ہے توحید اور رسالت کے متعلق بتایا گیا۔ اگلے 10 پارے جو تھے ان کے اندر اللہ رب العزت نے پرانے لوگوں کے قصے ہمیں سنائے کہ آپ ان کے قصے سن کے جو ہے وہ آپ عبرت حاصل کریں، اور جو کچھ غلطیاں انہوں نے کی تھی وہ آپ نہ کریں۔ اور اس کے بعد جو آخر میں تھی وہ یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا جو ہے وہ سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کیا ہے، کہ اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میرے اللہ جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ کی شان بڑی بلند آج پتہ نہیں گلے کو کیا ہو گیا لا سلك مثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بے شک حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں آپ اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف۔ تو اس عامر نے کہا یہ یہودیوں کا سردار تھا، تو اس نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے کہ وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے سے ہے؟ اس طرح کی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی گروپ آیا اللہ کی صفات جاننے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہی جو صورت ہے یہی پڑھ کے سنائی۔ اور اب موعظتین سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کرتی ہیں،
اور ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ اللہ ایک محافظ فرشتہ جو ہے، جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے نا، اللہ ایک محافظ فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے کہ کوئی بھی فتنہ یا موذی جو کیڑا مکوڑا ہے وہ اس کے منہ کے اندر نہ چلا جائے۔ جب ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں تو اللہ نے پورا قرآن کھول کر رکھ دیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب تم سیدھے راستے پر آؤ گے تو شیطان تمہیں ضرور ڈگمگائے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان صورتوں کو پڑھ لینا ہے، اور پھر ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو۔ اور مومن جو ہے وہ 5 خطروں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، تو اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک اس کو موت کے فرشتے کا ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے وہ کس روپ میں آئے، ایسا نہ ہو اس فرشتے کو دیکھ کے میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اور پھر آپ کو جو ہے وہ مال کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا مال جو ہے مال کی محبت کی وجہ سے کہیں میں جو ہے وہ اللہ کے دین سے غافل نہ جاؤں۔ اور پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے میرا مقام جو ہے وہ نہ جانے کیا ہوگا، کہ میں اللہ کی پسندیدہ بندوں کے اندر شمار ہوں گی یا اللہ جو ہے وہ مجھے اپنے ناپسندیدہ بندوں کے اندر شامل کرے گا۔ لیکن کوئی بھی بات ہے، جب ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تجھے تیرے گمان پہ ملتا ہوں، جیسا تو اپنے رب کے ساتھ گمان کرے گا اللہ تجھے ویسا ہی ہو کے ملے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خبر لینے کے لیے گئے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ، وہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے اور ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں اللہ جو ہے پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا اللہ کے خوف سے جیا اور اس نے آخرت کی امید رکھی، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اس کے خوف کے حوالے نہیں کرے گا، اللہ اس کو اس کی امید کے مطابق جو ہے وہ مقام عطا کرے گا۔ یہ سورہ فلق اور ناس کے متعلق یہ ہے کہ جب مدینے میں یہود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور اور جب آپ پر جادو کیا گیا اور آپ کی جو بیماری تھی وہ شدت اختیار کی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل امین آئے اور آ کر یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ انہوں نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا ہوتا تھا جو آپ کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا، وہ جو ہے اس کی مدد سے، کیونکہ یہ لوگ جب دیکھتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو، یہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کی انہوں نے خدمات حاصل کی کہ جو ہے وہ آپ جو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تو ٹکر نہیں لے سکتے، آپ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے ان کی کنگھی کے بال جو ہے وہ لا دو، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ان کی کنگھی کے بال جو ہے ان کے بال جو ہیں وہ لا کے دیے گئے، تو آپ نے ان بالوں کے اوپر جو ہے پھر اس نے یہ جو ہیں وہ جادو کیا، اور اس طریقے سے جو ہے انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر اس نے جادو کیا، اور اس جادو کا اثر زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ ہوا کہ یہ تھا کہ آپ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر جو ہے وہ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق یہ جو ہے وہ آپ کو ہر کام کے متعلق آپ کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اپنی ازواج کے متعلق یہ خیال فرماتے تھے کہ میں پتہ نہیں ان میں سے سب کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر لگتا تھا کہ اس کو نہیں دیکھا ہوا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت، تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس جادو کا اثر جو ہے وہ آپ کی نجی زندگی کے اندر ہوا، لیکن آپ کی جو رسالت والی زندگی تھی اس کے اوپر آپ کے اندر کوئی خلل جو ہے وہ اس میں نہیں آیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ اس کو بھول گئے ہوں
یا آپ نے کوئی آیت جو ہے وہ اس کو غلط پڑھا ہو، یا اپنی صحبت کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر، آپ اپنے خطبات کے اندر، آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق آیا ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو پھر واقعہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل نہیں ہوا، یعنی کہ آپ یہ جو ہے ایسا کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کی حیثیت نبی اس سے بالکل غیر متاثر رہی، اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اس جادو کے اثر کو محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی اور غنودگی طاری ہوئی۔ پھر آپ بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی یعنی 2 فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پائنتی کی طرف تھا۔ ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں، ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر وہ جو ہے وہ تعویذ یا جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر وہ غلاف کے اندر ہے۔ پوچھا وہ تعویذ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ بنی زریق کے کنویں کے اندر ہے، پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس اور باقی صحابہ بھی جو تھے وہ ان میں شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف جو ہے اس کو برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تعویذ جو تھا وہ ایک دھاگا تھا جس کے اندر 11 گھریں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ ہاتھ میں تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے بالکل نکل کر بالکل ایسے ہو گئی جیسے کسی شخص کو باندھا ہوا ہو نا، پھر اس کو کھول دیا جائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملازم کو بلا کر اس سے باز پرس کی، تو اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی سے کوئی انتقام جو ہے وہ نہیں لیا تھا، بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی لوگوں کو روک دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف میں کسی کو بھڑکاؤں۔ اب ان صورتوں کا خلاصہ جو ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ حسد جو ہے یہ سب سے جو ہے وہ بری بیماری، کہ حسد جو ہے یہ انسان کے اعمال کو اس طرح جو ہے وہ کھا جاتا ہے جس طرح دیمک کا کیڑا جو ہے نا وہ لکڑی کو کھاتا ہے نا، بالکل اسی طرح کسی کے متعلق بھی اپنے دل کے اندر حسد کبھی نہ رکھیں۔ کسی کو اگر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کو دیکھ کے کبھی یہ نہ کہے کہ اس کی نعمت چھن کے جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ ہاں، اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ اللہ رب العزت آپ اس کو دے سکتے ہو تو اللہ تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تو مجھے بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یعنی اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق، جن اور انسان، جانور، حشرات الارض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کے شر سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پناہ مانگی۔ اور ہم جو ہے وہ کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں حاسدانہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہمیں کن نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور ہم حسد کی نگاہ کو پہچان نہیں سکتے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ لیکن نظر بد اور حسد کے اندر فرق ہے۔ نظر بد جو ہے وہ پیار کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پیار سے بھی کسی کو بہت زیادہ وہ ڈیپلی دیکھتے ہو تو وہ بھی نظر جو ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اتنی گندی نظروں سے جو ہیں وہ کسی کی کسی بھی نئی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے لیے بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی نئی چیز لیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ موعظتین پڑھ کے تو اس اپنی چیز کے اوپر پھونک دیا کریں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ان چیزوں کے استعمال کے اندر جو ہے، اگر کوئی نیا گھر ہے تو اللہ آپ کو رہنا بسنا جو ہے وہ اس کے اندر نصیب کرے، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر دنیاوی شر سے، ہر حاسد کے شر سے، ہر نظر بد سے اللہ آپ کو بچائے۔ اور جس وقت آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو اور اس کے اندر بھی آپ جب اپنی نئی بہو لے کے آتے ہو اپنے گھر کے اندر، تو اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب یہ نیا بندہ ان کے گھر کے اندر آیا ہے تو دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت بھی جو ہے یہ موعظتین پڑھ کے اپنے آنے والوں کے جو ہے، اور اس کے علاوہ تعوذ کی جتنی بھی آیات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر عبادک وجنودہ واتباعہ واشیاءہ من الجن والانس اللہم کل جار من شرہم، اللہم کل جار من شرہم۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لینا۔ اللہ ہم ان سے نہیں بچ سکتے، اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کے شر سے بچا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ اے اللہ میں لوگوں کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بتائیں کہ تین صفات اللہ کی بتائیں کہ اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کہ ہم بھی اسی طرح مانگے کہ یعنی تمام انسانوں کا پروردگار اور مربی اور مالک جو ہے وہ اللہ ایک ہے، دوسرے کہ اس کا تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم اور فرما روا جو ہے وہ اللہ، تیسرا یہ کہ اس کا الہ ہے لوگوں کا، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ بندے نے کتنے معبود جو ہیں وہ اس کو بنا رکھے، اور کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کی عبادت کرنے کا حکم ہوا، جسے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیونکہ نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ دینے والا اللہ رب العزت ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا جو ہے وہ اللہ ہمارا مددگار۔ اللہ کے پاس ہر کام کا اختیار جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس، اسی لیے یہاں پر اپنا کس سے مانگی گئی کہ جو انسانوں کا رب ہے، کیونکہ تمام مخلوق جو ہے وہ اس کا رب صرف اور صرف اللہ، انسانوں کا بادشاہ اللہ، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ وہ مانگیں اور میرے اللہ کے پاس نہ ہو۔ انسانوں کا حقیقی معبود کہ اللہ مدبر، یہ ہر کام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر، اور یہاں پر اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ہم لوگوں کے شر سے جو ہے پھر ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں اپنی بلا میں مانگ لے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو شر ہے نا، اس جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہاں وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی کہ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے صرف وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے وسوسوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی پکڑ نہیں رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان وسوسوں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کے شر سے جو ہے وہ اللہ ہمیں پناہ دے دینا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا حلالا طیبا و شفاء من کل داء، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار
وجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ الحمدللہ 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 کہ اللہ رب العزت ہم نے جو منزل شروع کی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام کے پہنچا دیا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کیا۔ اللہ رب العزت اس سفر کے اندر ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ان گناہوں کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہے، اللہ ہماری سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وخزی یوم القیامہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لینا، اللہ رب العزت ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا کے شر سے بچا لینا، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے جو منزل شروع کی تھی، اس کے سنانے کے اندر، اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر، پروردگار ہم سب سے اگر کوئی بھول چوک ہوئی تو پروردگار ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دینا، اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا، پروردگار اور جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سنا میری بہنوں نے، اللہ وہ ان کے سینوں کے اندر اتار دے، اللہ ہم سب کو عامل قرآن بنا دے، اللہ ہم صرف قرآن کو پڑھنے والے نہ بنے، اللہ ہم چلتے پھرتے قرآن ہمیں بنا دے، جس طرح میرے نبی کو اللہ رب العزت آپ نے چلتا پھرتا قرآن بنایا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح چلتا پھرتا قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین والیاں ہیں، اللہ رب العزت ہماری پہچان ہمارا دین ہو، جو دیکھے وہ کہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اللہ ہمارے ہر عمل سے یہ بات ظاہر ہو، اللہ یہ صرف یہ سننا سنانا اور پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ یہاں تک ہی محدود نہ رکھنا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے عملوں میں ڈال دینا، اور اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی عطا کر دینا جو اس قرآن کے مطابق ہو، جو اس قرآن کے مطابق ہو، اللہ رب العزت ایسی زندگی عطا کرنا کہ ہم اس قرآن کے مطابق عمل کریں، اور اللہ رب العزت ہمارا عمل کرنا آسان بنا دینا، اللہ ہمارے عملوں کے لیے، ہمارا عمل کرنے کے لیے ہمارے وقت کو فارغ کر دینا، اور اللہ ہمیں بہترین اساتذہ عطا کرنا، اللہ جو دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرے، اللہ ہمیں وہ استاد عطا کرنا جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اللہ جو ہمیں کسی بدعت کے اندر نہ ڈالے، اللہ رب العزت جو ہمیں کسی بدعت کا شکار نہ ہونے دے، اللہ پاک ہم سے وہ عمل کروانا جو سنت کے مطابق ہو، جو تیری رضا والے ہوں، اللہ رب العزت ہمیں ہر موقع کے اوپر ہمارا ساتھ دینا، اللہ کہیں بھی بھٹکنے لگیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے کے اوپر ڈال دینا، اللہ ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہ دینا، اللہ ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہ دینا، اللہ ہم دین سے غافل، یا اللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے آج دین سے غافل ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کے سینے مانج دے، اللہ ان کے سینے دھو دے،
اللہ ان کو دین کے اوپر لے آ، اللہ ان کو اسلام والی زندگی عطا کر دے، اللہ انہیں دین والی زندگی عطا کر دے، اللہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ لے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تیرے ہاتھ کے اندر یہ راستہ، اللہ ہم ان کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اللہ انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے صراط مستقیم کے اندر کے اوپر ڈال دے، اللہ رب العزت ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کو بچوں کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے، اللہ رب العزت انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، لا علاج بیماریوں کے اندر ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، جو لوگ اللہ پاک جان کنی کے عالم میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دینا، اللہ رزق میں برکت دینا، اللہ روزی میں برکت دینا، اللہ رزق حلال کا حصول آسان بنا دینا، اللہ رزق حلال کے اسباب خود ہی پیدا کرنا، اللہ رب العزت خود ہی اسباب بھی بنا دینا، اللہ ہم اسباب کے بندے، اللہ تیری رحمت، اللہ تیری رحمت، اللہ اسباب بھی خود ہی بنا دینا، پھر ہماری مدد بھی خود ہی کرنا، اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ ان کو قبول کر لینا، اللہ رب العزت کلام پاک کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ اس کو اللہ آسان بنا دینا، اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی کی بہار بنا دینا، اللہ آپ نے کہا اس قرآن کو، اللہ رب العزت آپ نے فرمایا نا کہ اللہ یہ قرآن کیا ہے، یہ بہار ہے، تو اللہ اس بہار کا ہمارے اوپر اثر ہو، اور اللہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق ہو جائیں، اللہ ہماری نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع والی ہو جائے، اللہ تیری رضامندی والی نماز ہو، اللہ حج اور عمرہ جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں اس کی توفیق دینا، اللہ ان کے وسائل بنا دینا، اللہ جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں اللہ ان کو رہائی عطا کر دینا، اللہ رب العزت ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول کر لینا، ربنا تقبل صلاتنا رکوعنا و سجودنا زکاتنا و صدقاتنا، اللہ رب العزت ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ہر کام کیا، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر جو ہے وہ آخرت میں عطا کرنا، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللہ ہمارے والدین اللہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اللہ ان کے درجات بلند کرنا، اور پاک پروردگار ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دینا، اللہ بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بھی بنا، اللہ اپنا فرما بردار بھی بنا، اللہ رب العزت جو زندگی گزار چکے گناہوں سے بری ہوئی اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ جو باقی زندگی باقی ہے اس سے ایمان والا بنا دینا، ہدایت والا بنا دینا، اپنی رضا والا بنا دینا، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا شکر ادا کرنے والا بنا، ومتوا کہ اللہ ہم صرف تیرے ہی ارد گرد گھومتے رہے، اللہ تیرے سوا کوئی در نہ ہو جہاں ہم جا کے کنڈی کھٹکھٹائیں، اللہ جو مانگنا ہے تجھ سے مانگے، اور اللہ پاک تو ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ رب العزت ہم جب آئے ہیں اس محفل کے اندر تو ہم خالی ہاتھ ہیں، اللہ جب ہم اس محفل کا اختتام کریں تو تیری رحمت کے ساتھ ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں، اللہم اللہم اجعلنا لک رخابا، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر صرف اور صرف تیرا ڈور، تیرا ہی ڈر، تیرا ہی خوف ہو، الیک مخبتن واہم منیبا، ربنا تقبل توبتنا، اے ہمارے رب ہماری توبہ کو قبول کر لینا، واغسل خوبتنا، اللہ جتنے گناہ ہیں سب کو دھو دینا، سدد لساننا، ہماری زبان جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جو چگلی بخیلی کرنا شروع کر دیتی ہے، غیبت کرتی ہے، گانے گاتی ہے، اللہ بد گوئی کرتی ہے، اللہ اس زبان کو سیدھا کر دے، ثبت حجتنا، اس قرآن پاک کو ہمارے حق کے اندر حجت بنا دینا، وصل صحیح متا صدورنا، اللہ ہمارے سینوں کی سختی کو جو ہے وہ اللہ نرمی میں بدل دے،
اللہ پاک ہمارے سینوں کی سختی کو نرمی میں بدل دے۔ اللہ پاک نرمی جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے۔ اجب دعوتنا، اللہ جتنی بھی دعائیں تجھ سے مانگے اپنی رحمت کے ساتھ قبول کر لینا۔ وغفر خطیئاتنا، اللہ جتنی خطائیں کر چکے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اللہ ساری کی ساری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ ورفع درجتنا فی الجنت الاولی، اور جنت کے درجات کے اندر یا اللہ بلندیاں عطا کر دینا۔ اللہ ہمیں جو قبر کا ٹکڑا اللہ آپ نے ہمارے لیے رکھا، اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کے تحفے ان تک پہنچا دے۔ اللہ اگر وہ تیرے نیک بندے تھے تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے ان کے درجات کو مزید بڑھا دے، اور اگر اللہ کسی بھی حالت میں وہ کوئی بھی ان کی بات جو ہے وہ آپ کو ناگوار گزری تو اللہ ہماری دعاؤں کے صدقے جو ہے وہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ پاک جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ میدان محشر کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو بچا لینا۔ اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر پلا دینا۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے اٹھانا۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اللہ میری ساری بہنوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ سب کی دور کر دینا۔ اللہ سب کی دور دینا۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرنا، اور جن کو اولادیں دی ہیں اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنانا، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ بے گھروں کو گھر عطا کر، بے زروں کو زر عطا کر۔ اللہ پاک تو اپنی رحمت کے ساتھ سب کی پریشانیاں اپنی اپنی جگہ پہ دور کر دے۔ یا اللہ جو مفلس ہیں، نادار ہیں، پروردگار ان کے حالات بھی بہتر بنا دے۔ اللہ جو بچے جو ہیں وہ روزگار کی تلاش کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت جو ان کو ان کے لیے بہترین روزگار مہیا کر دے، اللہ بہترین اسباب بنا دے۔ اللہ پاک جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں ہیں، والدین ان کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ رب العزت تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے اچھے جوڑ ملانا، رحمتوں اور برکتوں والے جوڑ ملانا، اللہ پاک دائمی جوڑ ملانا۔ اللہ پاک ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہو، اللہ وہ اولاد جو ہے وہ نیک اور صالحہ ہو۔ اللہ اچھے جوڑے ملا دینا جو گھروں کے سکون کا باعث بنے۔ اے میرے پروردگار، ہم ان بچوں کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی حفاظت خود کرنا، انہیں ابلیس شیطان مردود سے ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت جتنے بھی بچے آج کل جو ہیں وہ نافرمان ہو گئے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں اس میڈیا کی وجہ سے، پروردگار جن ہاتھوں کے اندر قرآن ہونا چاہیے تھا ان ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ شیطان مردود سے ان کی حفاظت کر، اور اللہ ان کی نافرمانیوں کو فرما برداریوں میں بدل دے۔ اللہ انہیں اپنا بھی تابع دار بنا دے، اپنے والدین کا تابع دار بھی بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنے والا بنا۔ اللہ گھروں کے اندر جو بد سلوکیاں اور بے اتفاقیاں ہیں، اللہ ہم سب کو آپس میں سلوک اتفاق دے۔ اللہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے، اللہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے۔ اللہ گھر گھر میں جو نا اتفاقی اور بے برکتی ہے اسے دور فرما دے۔ اللہ دنیا میں جو آپ نے ہمیں گھر دیے، اللہ ان گھروں کو بھی جنتی گھر بنا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت والے گھر عطا کرنا، جنت الفردوس کا وارث بنا دینا۔ اے پاک پروردگار، جن جن کے دلوں کے اندر خواہش ہے اولاد کی، اللہ پاک انہیں جو ہے وہ اپنی رحمت والی اولاد دینا۔ اللہ جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرنا۔ اللہ پاک جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بیٹیاں عطا کر دینا۔ اللہ پاک جو جتنے بھی سب بچوں کو نیک اور صالحہ بنانا۔ اللہ جتنی بچیاں جو ہیں شادی شدہ ہیں ان کو اپنے گھروں کے اندر رہنا بسنا نصیب کرنا۔ اللہ ان کے گھروں کو سکون والے گھر بنا دینا۔ اللہ ان کے گھروں کو سکون والے، امن والے، ایمان والے، صلہ رحمی والے، آپس میں اللہ ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دے۔ اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی تیرے ہاتھ کے اندر، اللہ ہماری آخرت بھی تیرے ہاتھ کے اندر۔ اللہ ہمیں دنیا کا بیٹا نہ بنانا، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دینا۔ اللہ جب قیامت کے دن
اعمال نامے دیے جائیں تو اللہ رب العزت ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر عطا کر پلا دینا۔ اللہ میاں بیوی کی، جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہے، اللہ اس کو دور کر دینا۔ یا اللہ ان گھروں کے اندر اپنی رحمت، اپنے جبرائیل امین کے ذریعے پروردگار جس طرح تو نے رحمت انہیں پہلے دن جو ہے وہ اپنی رحمت سے نوازا تھا، اللہ رب العزت اسی رحمت کے صدقے اللہ ان کے گھروں کے اندر امن اور سکون والے ان کے گھر بنا دے۔ اللہ جو بچیاں اس وقت ولادت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ انہیں نیک اور صالحہ تمام اعضائے بدن کی سلامتی والی اولاد دینا۔ اللہ ہر قسم کی بد نظری، حسد، بغض، کینے سے بچا لینا۔ اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے اوپر ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ حاسدوں کی نظر سے بچا لینا، اللہ بد نظروں کی بد نظری سے بچا لینا۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہنا بسنا جو ہے وہ نصیب کرنا۔ اللہ نیک ہمسایہ عطا کرنا، یہ بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے، اپنی اترنے والی رحمتوں کا حصے دار بنا دینا۔ یا اللہ جتنے بندے اس رمضان کی برکت سے جہنم سے آپ نے آزاد کیے، اللہ ان سب کے اندر ہمارے بھی نام لکھ لینا، ہمارے خامدوں کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے، اللہ سب کے نام لکھ لینا۔ اللہ میری جتنی مائیں بہنیں اس وقت میرے ساتھ اللہ پاک دعا کے اندر شامل ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا۔ اللہ سب کے دلوں کی خواہش کو اللہ میں نہیں جانتی، اللہ آپ جانتے ہو۔ اللہ سب کے دلوں کے اندر جو جو خواہش ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کی خواہشات کو پورا کر دینا۔ اللہ سب کی خواہشات کو پورا کر دینا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دینا، ہمارے دلوں کے زنگ دور کر دینا۔ اللہ جتنے قرض خواہ ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دینا۔ اللہ بے رزقوں کو رزق عطا کر، اللہ جنہیں رزق دیا ہے ان کے رزق کے اندر برکتیں اتار دے۔ اللہ گمراہوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ جو جہاں جہاں سائل بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اللہ رب العزت قبروں کو کشادہ اور روشن کر دینا، اپنی رحمت کے چراغ دلا دینا، منکر نکیر کے سوال و جواب جو ہیں وہ ان کو آسان کر دینا۔ اللہ ہمارا چپکے سے حساب لے لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ جنت کی کھڑکی قبر کے اندر کھول دینا، اللہ حشرات الارض سے بچا لینا۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ بگڑے حالات کو سنوار دینا، اللہ بگڑے حالات کو سنوار دینا۔ اللہ سب کے کاروبار کے اندر برکتیں اور کشادگیاں عطا کرنا۔ یا اللہ ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا سب دین کے مطابق ہو، ہر تنگی کو اللہ راحت میں بدل دینا۔ اللہ سارے اندھیروں کو دور کر کے اپنی رحمت کی چادر اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچایا ہوا ہے، ورنہ اللہ ہمارے گناہ، ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے پروردگار کے انہیں لے کے تیرے سامنے آئیں۔ پروردگار عملوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کر دینا۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرنا۔ اللہ اس وقت جو ساری دنیا کے حالات ہیں، اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ امن اور سکون پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنا رحم کر، اللہ پاک شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اللہ پاک اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے شر سے اللہ ہمارے ملک کو بچا لینا، اللہ حق کا بول بالا کر دینا، اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کر دینا۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں نہیں پتا ہم نے آپ سے کیا مانگنا ہے۔ اللہ جس جس کے دل کے اندر جو جو خواہش ہے، اللہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں، اللہ ہمارے لیے وہ سارے راستے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں والے سارے راستے عطا کر دے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ میری جن جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ رب العزت ان سب کی دلی مرادیں پوری کر دینا۔ اللہ ہم سب کی وہ دعائیں جن کے اندر ہمارے لیے بہتریاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا۔ یا اللہ جن لوگوں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے، پروردگار ان کے لیے اچھے گھروں کا خود ہی اللہ پاک، اللہ تیری رحمت کے آگے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جب تو دینے پہ آئے، تیری رحمت، تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم ذرے ہیں، اللہ آپ آفتاب ہو، اللہ آپ ہم مخلوق ہیں، اللہ آپ خالق ہو، اللہ آپ داتا ہو، ہم منگتے ہیں، اللہ ہم منگتوں کی جھولیاں بھر دینا، اللہ ہم منگتوں کی جھولیاں بھر دینا،
اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانوں سے ہماری جھولیاں بھر دینا، اللہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دینا، اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دینا، اللہ جس کام میں ہمارے لیے بہتریاں ہیں وہ کام ہمارے لیے آسان کر دینا، اللہ جن کاموں کے اندر ہمارے لیے بہتری نہیں ہے اللہ پاک ان کاموں سے ہمیں بچا لینا، اللہ جن دعاؤں کے اندر ہمارے لیے بہتریاں ہیں اللہ وہ دعائیں قبول کرنا، ورنہ باقی کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ اس کا بہترین اجر ہمیں آخرت میں عطا کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں اللہ، کیونکہ دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ دنیا اتنی دینا جتنا ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اللہ ہماری آخرت ہمیں اتنی عطا کرنا جتنا ہم نے آخرت کے اندر جو ہے وہ ہم نے رہنا ہے، اللہ ہمارے آخرت کے گھروں کو بھی جو ہے وہ اللہ جنت والے گھر بنا دینا، اللہ جنتی گھر بنا دینا، اللہ گھروں میں سکون اور اطمینان عطا کر دینا، اللہ پاک کیا مانگوں اللہ سب کچھ ہی عطا کر دینا، اللہ سب کچھ ہی عطا کر دینا، اللہ جس جس چیز کی ضرورت ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ان کاموں کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اللہ وہ کام ہمارے لیے آسان کرنا، اللہ وہ راہیں ہمارے لیے خود ہی کھول دینا، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت خود کر لینا، اللہ ہم خود ان بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ آپ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اللہ ان کے دلوں کو موڑ دے، اللہ اپنی طرف ان کے دلوں کو موڑ دے، اللہم الف بینا قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور، اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقوتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین بینا خطایا، اللہم ہماری اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دینا، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم وفوز بالجنت ونجات من النار، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ولا ضلالا الا هديتها ولا دینا الا قضیتها ولا سائلا الا آتیتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہ العالمین، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے، اللہ آپ جانتے ہیں میری ساری ماؤں بہنوں کے دلوں کے اندر، بیٹیوں کے دلوں کی خواہشوں کو، اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا کرنا، اللہ آپ ان سب کی دعاؤں کو آپ جانتے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو پورا کرنا، اللہ ان سب کے گھروں کے اندر رحمتوں والے اللہ گھر بنا دینا، اللہ جتنی بھی کلاس میرے ساتھ جنہوں نے اس قرآن کا دور کیا، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اٹھا کے جنت کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں اسی طرح ہم محفل لگائیں، اور اللہ آپ فرماتے ہو نا کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ اپنے گزرے دنوں کو یاد کرے گا، تو اللہ ہم اس وقت پھر ان گزرے دنوں کو یاد کریں کہ کس طرح جو ہے ہم اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کے صدقے جو ہے وہ آج ہمیں یہ جنت کے اندر بھی اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہ العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔